فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پس جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والے ہیں، جس نے اس میں سے پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طالوت کے لشکر کا امتحان۔ اب واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی اور وہ انہیں لے کر جہاد کو چلے، سدی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان کی تعداد 80,000 تھی۔ راستے میں طالوت نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ اس کا نام نہر الشریعہ تھا۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے، اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلے، ایک آدھ گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کچھ حرج نہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے، پیاس کی شدت تھی، نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے بھی تھے کہ جنہوں نے نہ پیا، مگر ایک چلو بھر، بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاد میں شامل رہے، لیکن خوب پیٹ بھر کر پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی نہ وہ قابل جہاد رہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرمانبردار نکلے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد طالوت بادشاہ کے اس فرمانبردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313۔ یہاں سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوڑ گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ صاف جواب دے بیٹھے کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتے۔ گو سرفروش مجاہد علماء کرام نے انہیں ہر طرح ہمت بندوائی، واز کیے، فرمایا کہ قلت و کثرت پر فتح موقف نہیں، صبر اور نیک نیتی پر ضرور اللہ کی امداد ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا کر دکھایا ہے۔ تم صبر کرو، طبیعت میں استقلال اور عزم رکھو، اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو، اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کریں گے، لیکن تاہم ان کے سرد دل نہ گرمائے اور نہ ان کی بزدلی دور ہوئی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دیجئے، ثابت قدمی دیجئے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ بخیر آپ پر اے نبی پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کی موت، یعنی جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دل لشکر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کی کہ اے اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دیجئے اور لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دیجئے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لیجئے اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کیجئے۔ چنانچہ ان کی یہ عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دل کفار کے لشکر کا تہس نہس کر دیتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار سرتاج جالوت مارا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ طالوت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا اور اپنا مال بھی آدھوں آدھ تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی برابر کا شریک کر لوں گا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا۔ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، بالآخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی، اور شموئیل علیہ السلام کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ نے چاہے اپنے نبی کو سکھائے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں پست لوگوں کی پستی نہ بدلتے، جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے مدبر بادشاہ اور داؤد علیہ السلام جیسے دلیر سپہ سالار عطا فرما کر بدلی تو لوگ ہلاک ہو جاتے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یعنی یوں اگر ایک دوسرے کا دفعیہ نہ ہوتا تو عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے توڑ دی جاتی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ ایک کو دوسرے سے دفع کرتے ہیں، وہی سچے حاکم ہیں اور اللہ کے تمام کام حکمت سے پر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دلیلیں اپنے بندوں پر واضح فرما رہے ہیں، وہ تمام مخلوق پر فضل و کرم کرتے ہیں۔ یہ واقعات اور تمام حق کی باتیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سچی وحی سے تمہیں معلوم ہوئے، آپ میرے سچے رسول ہیں۔ میری ان باتوں کی اور خود آپ کی نبوت کی سچائی کا علم ان لوگوں کو بھی ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زوردار اور پرتاکید الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔